آتا ہے۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے آس پاس یہودیوں کے مختلف قبیلے آباد تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ بھئی لڑائی نہیں لڑنی ہے، نہ تم نے ہمارے خلاف نہ ہم نے تمہارے خلاف۔ یہ معاہدے آپ نے مختلف قبیلوں کے ساتھ کیے، اور جب معاہدہ کر لیا تب اس کی پاسداری ضروری ہے، ورنہ تو دھوکہ دہی ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ غالباً سن 5 ہجری کی بات ہے، غزوہ خندق ہو گیا۔ عرب کے بہت سارے قبیلے انہوں نے مدینہ منورہ کا گھیراؤ کر لیا کہ بس ہم یک بارگی حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اب مسلمانوں کی تعداد اس کی بنسبت بہت تھوڑی، اور وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ کے اندر محصور، اور چاروں طرف عرب کے مشرک قبائل۔ اب یہودیوں سے جو معاہدہ ہوا تھا، یہودیوں نے دیکھا کہ اب تو مسلمان لگتا ہے مٹنے والے، ختم ہونے والے ہیں، اب تو ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب وہ جنہوں نے معاہدے کیے تھے انہوں نے کیا کیا، معاہدے توڑ دیے اور مشرکین کا ساتھ دیا کہ بھئی ہم بھی مسلمانوں کے خلاف حملے میں شریک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی کہ بھئی بنو قریظہ ہے اور فلاں قبیلہ جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے تھے، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے خلاف پیش قدمی کی ہے، ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو آخرکار فتح دے دی اور سارے قبیلے بھاگ گئے وہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد غزوہ خندق سے فارغ ہو کر پہنچے، اور ظہر سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو فرمایا کہ ہم فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، اور وہ فرشتے جو اس غزوے میں شامل تھے، غزوہ خندق میں، وہ سارے کے سارے ابھی تک یہیں موجود ہیں ہتھیاروں سمیت۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بنو قریظہ کے خلاف جہاد کریں، جو یہودیوں کا مدینہ سے قریب ایک قبیلہ تھا، جنہوں نے کیا کیا تھا، غداری کی مسلمانوں کے ساتھ، لہذا ان پر چڑھائی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، فرمایا کہ جو غزوہ خندق سے واپس آئیں سارے دوبارہ اب چلیں، کوچ کرنے کا وقت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم فرشتے پہلے جائیں گے اور میں وہاں جا کر ایک ماحول بناتا ہوں، اور اس کے بعد آپ لوگ پیچھے آ جائیں۔ وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ گئے، اور اس علاقے میں ایسا انہوں نے گھوڑا چلایا کہ پوری دھول مٹی اڑنے لگ گئی، یہ بتانے کے لیے کہ اب ہم آ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا صحابہ کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کے ان پر اعلان کر دیا کہ بھئی ہم آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے بنو قریظہ والوں کو جب پتہ چلا کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہونے آئے ہیں، تو جو ان کا قلعہ تھا نا، اس کے اندر سارے کے سارے محصور ہو گئے، بند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب گالیاں دی انہوں نے، معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے آئے، اور اس کے بعد اس قلعے کا محاصرہ کر کے رکھا، اندر جانے کا راستہ نہیں، ان کے لیے باہر آنا ممکن نہیں۔ اب وہ بھی پریشان، 25 دن تک اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ آخر کار وہ بڑے تنگ آ گئے، اب انہوں نے کہا لگتا ہے ہماری جان بخشی نہیں ہونے والی۔ اتنے میں ان کا جو سردار تھا اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں 3 صورتیں پیش کرتا ہوں، اس میں سے اگر تم لوگ چاہو کسی پہ عمل کر لینا۔ پہلی صورت تو یہ ہے، یا تو ہم ان کو پیغمبر مان لیں، کیونکہ ہماری تورات میں جو آخری نبی کی نشانی لکھی ہوئی ہے وہ ساری ان میں موجود ہے۔ تو ان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی نہیں، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ضد ہے نا، یعنی نشانیاں دیکھ کر پہچان کر بھی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہو رہے، ایسے اپنے باطل دین پر مضبوط جمے ہوئے۔ اس نے کہا دوسری صورت پھر یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں بچوں کو قتل کر دیں، ورنہ یہ گرفتار نہ ہو جائیں مسلمانوں کے ہاتھوں، اور پھر ہم لڑیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں جو نتیجہ نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں پھر ہماری زندگی کا کوئی مزہ نہیں کہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنی اولاد اور عورتوں کو قتل کر دیں۔ اس نے کہا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے، اور
مسلمان تو سمجھتے ہیں کہ ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں مقدس دن ہے، اس دن لڑتے نہیں ہیں، تو مسلمان ہم سے غافل ہوں گے، لہذا ہم اس غفلت کا فائدہ اٹھا کر ان پر ایک دم حملہ کریں گے اور ہو سکتا ہے ہمیں فتح ہو جائے۔ تو اس پر ان یہودیوں نے کہا کہ بھئی اس ہفتے کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ہمارے ہی لوگوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا تھا، قرآن میں ذکر ہے نا اس کا، لہذا ہم اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے اس دن کی۔ تو لہذا تینوں صورتوں انہوں نے ریجیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ، جن کا تعلق اوس قبیلے سے تھا، اور ان صحابی کا بنو قریظہ کے ساتھ بہت پرانا حلیفانہ تعلق تھا، دوستی تھی، زمانے سے چلی آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں اور وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ان سے اچھی بات ہو جائے گی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اب جب وہ اندر گئے تو بنو قریظہ کی عورتیں، بچے، وہ سارے اتنا روئے کہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ ہمارے اوپر حالات بہت خطرناک ہیں، تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان کا دل نرم پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی اللہ کے رسول کی تم بات مان لو، لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا یوں کر کے، یعنی تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اچھا یہ راز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو یہی تھا، لیکن یہ بتایا نہیں تھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے یہ راز ان کے سامنے کھول دیا۔ اب یہ بات جب کہہ کر باہر آئے تو ان کو اچانک تنبہ ہوا کہ میں نے تو اللہ کے رسول کا راز کھول دیا، یہ تو میں نے بہت بڑی خیانت کی ہے۔ اور اس غم کی وجہ سے وہ فوراً مسجد نبوی میں گئے اور ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا میں نہیں کھولتا۔ دوسری طرف یہ ہوا، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، دوسری طرف یہ ہوا کہ بنو قریظہ کے ساتھ بات چلی لیکن وہ بات نہیں بنی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اوس قبیلے کا جو سردار ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اوس قبیلے کے ساتھ بنو قریظہ کے بڑے اچھے تعلقات رہے، تو وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ سعد بن معاذ جو ہے وہ تو غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، تو مسجد نبوی میں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگوا دیا تھا اور روزانہ آپ ان کی عیادت کرتے تھے تاکہ عیادت کرنے میں آسانی ہو، اس لیے وہیں پر ان کا انتظام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے سردار کو لے آؤ، چنانچہ کچھ لوگ گئے اور ان کو ایک گدھے پر سوار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اترے اور اس کے بعد وہ بنو قریظہ کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے فیصلے پر یہ راضی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے جا کر کہا، انہوں نے اعلان کیا کہ پھر سن لو، میرا یہ فیصلہ ہے کہ ان میں سے جتنے بھی لڑنے والے لوگ ہیں یعنی بالغ ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جتنے عورتیں اور بچے ہیں ان سب کو غلام اور باندیاں بنا دیے جائے، اور ان کے مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بالکل اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس پر ان کو پکڑا گیا اور ان کے 400 آدمی اس موقع پر پھر قتل ہوئے اور باقیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا جو ان کے عورتیں اور بچے تھے۔ اصل میں تورات جو یہودیوں کی اپنی کتاب ہے نا، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کسی دشمن کو پکڑا جائے تو اس کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر غلام بنا دیا جائے اور ان کا مال لوٹ لیا جائے۔ یہ بات تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ تو یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا کہ جو جدید فیصلہ